ومولانا محمد امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ان 7 لوگوں میں پہلا آدمی انصاف کرنے والا ہوگا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے، انصاف کرنے والا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جو جوانی کے زمانہ میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا ہو، اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی ہے۔ تیسرا آدمی کون ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی دکان میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، وہ اس تڑپ کے اندر وقت گزار رہا ہے کہ کس وقت اذان ہو اور میں خانہ خدا کی طرف جاؤں، کس وقت اذان ہو میں اللہ کے گھر کی طرف جاؤں۔ یعنی دکان پر، دفتر میں، بازار میں، زمینوں میں، کارخانوں میں بیٹھا ہے، دل متوجہ کس طرف ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہے۔ وہ کیا نماز ہے جو یاد دہانی کے بعد پڑھائی جائے؟ یعنی بندہ ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کس لیے دی ہے؟ میں نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے فرما برداری والے کام کون کرتا ہے اور نافرمانی والے کام کون کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، بس سارے کام چھوڑ دیے جائیں، بس اب دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، اب مالک کا بلاوا آ گیا ہے، تو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آنا۔ گھر سے محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صاحب خانہ کی وجہ سے ہوتی ہے نا، خالی گھر سے تو محبت کسی کو نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے گھر سے محبت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ مجنوں ہے، مجنوں وہ لیلا کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ کسی نے کہا مجنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، گھر سے، سٹرکچر سے محبت نہیں ہے، بلڈنگ سے نہیں ہے، صاحب خانہ سے محبت ہے، اس کی وجہ سے یہ گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ تو ہم نے جو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے تو کس وجہ سے آنا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یہاں ہم نے آنا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہوگا جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ معلق رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے، جی جو آواز آتی ہے وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہے جو اللہ کے گھر کی طرف اس کی سزا سننے کے بعد آ جاتا ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھا شخص امام الانبیاء نے فرمایا جسے کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذالک وتفرقا علیہ، وہ 2 نوجوان، وہ 2 بندے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات معاذ میرے لیے کرتے ہیں، معاذ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کو اپنے
اپنے بندوں کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت کتنی پسند ہے، کتنی پسند ہے کہ اس میں کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتی۔ لوگ کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کسی کا حسن دیکھ کے محبت کرتے ہیں، کسی کا منصب دیکھ کے محبت کرتے ہیں، کسی کا مال دیکھ کے محبت کرتے ہیں، جائیداد دیکھ کے محبت کرتے ہیں۔ آج محبت کا معیار صرف یہی نہیں رہ گیا، یہی رہ گیا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا میرا کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ محض میرے لیے محبت کرے گا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اور یہ میرے اللہ کا وہ بندہ ہے جس سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ میرے اللہ کا وہ بندہ ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ اپنی گفتگو میں تقریر میں یہ واقعہ سناتا ہوں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے، جی فرشتے کو اللہ نے انسانی صورت میں بھیجا، اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ فلاں جگہ پر میرا ایک دوست ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کوئی احسان ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی غرض ہے؟ فرمایا کوئی غرض نہیں، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا دوست ہے، بس معاذ اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا سنو، میں انسانی صورت میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو جہاں جس نیت سے چلا تھا نا اس سے ملنے کے لیے، اللہ نے اسی وقت تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا، جنت۔ تو یہ آج محبت جو ہماری ہے یہ محض دنیاوی اغراض کے تحت محبت ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہو، اور وہ ایک وقت تک نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ دلوں میں بدگمانیاں، کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں آج ہم ایک دوسرے کے متعلق، میرے ذہن میں یہ تھا، تیرے ذہن میں یہ تھا، یہ بدگمانیاں۔ قرآن کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ یہ تو بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے۔ یہ بدگمانیاں آج کتنی ہوتی ہیں؟ یہ بدگمانی اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہے۔ جب معاملہ بالکل واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے خلاف کوئی بدگمانی انسان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، تو ان کے گھر کے اندر ایک خاتون ملنے کے لیے آئی، خاتون آئی تو کسی نے بتایا حضرت دروازے پر خاتون، تو وہ جو ہی اندر گئی نا ان کی بیگم سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے جس جگہ پہ بٹھایا نا تو اس کا جو سارا کپڑا تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ اس نے سمجھا بچہ ہے جی، اس کے کپڑے نہیں ہیں، گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے پیشاب والی جگہ پر بٹھا دیا ہے۔ اس مولانا کی خاتون بیوی جو تھی انہوں نے فرمایا نہیں، پیشاب والی جگہ پر نہیں بٹھایا میں نے۔ انہوں نے کہا یہ پھر کیا ہو گیا؟ یہ سارا گیلا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ذہن میں اس بات کو نکال دو کہ یہ پیشاب ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، پیشاب نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ پہ جو میرے خامد ہیں نا صبح کی نماز کے بعد آ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، پھر ان کے جو آنسو ہیں وہ گرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ زمین تر ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ یہ تر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جس پر تو بیٹھی ہے۔ تو بدگمانیاں محض اللہ رب العزت کے لیے محبت، انسان کا دماغ میں آ جاتی ہے کوئی بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدگمانی کر کے اسے طول دیا جائے، اسے لمبائی دی جائے، پوچھ لیا جائے بھائی یہ میرے دماغ میں یہ چیز آئی ہے، اگر ہے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، نہیں ہے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ تو عرش کے سائے میں جو چوتھا بندہ ہے وہ دو انسان ہوں گے، جو ملے بھی ہیں تو معاذ اللہ کے لیے ملے ہیں، اور جدا بھی ہوئے ہیں تو معاذ کس کے لیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مفاد کے لیے، غرض کے لیے، اغراض کے لیے، کسی حسن کی وجہ سے مل رہا ہے، مال کی وجہ سے مل رہا ہے، نہیں، معاذ اللہ کے لیے جو ملے گا کل قیامت والے دن اسے کیا نصیب ہوگا؟ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ عدل کرنے والا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، اور دو نوجوان جو محض کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پانچواں بندہ کون ہے؟ پانچواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. آپ نے فرمایا پانچواں بندہ وہ ہے کہ خاندانی عورت ہو جی، پھر حسن و جمال ہو، پھر وہ اس کو دعوت زنا دے جی. بعض لوگ ہوتی ہے کم درجہ کی عورتوں کو دیکھ کر وہ اپنی حتک محسوس کرتی ہیں، اپنی بےزتی محسوس کرتی ہیں. فرمایا خاندانی حسن و جمال والی عورت اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر، کیا یہ مقام ہے، کیا مقام ہے. وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. میں نے کتابوں میں ایک بات پڑھی ہے، کسی زمانے کے اندر اسی طرح کی صاحب خاندان عورت نے کسی نیک نوجوان کو پھنسایا، اور پھنسایا ایسے کہ اب وہ اس کے شکنجے سے نکلنے والا بھی نہیں تھا. اس طرح ہر طرف سے دروازے بند کیے. نوجوان کے دل کے اندر ایک بات آئی، اس نے کہا مجھے تقاضا پیشاب آیا ہوا ہے تو بس پیشاب کرنے کی اجازت ہے. اس نے کہا ہے. وہ اندر گیا نا تو اس نے پخانہ کیا، پخانے کو پکڑ کے اپنے پورے وجود کے ساتھ لگایا نا. جس وقت باہر نکلا نا اس کے جسم سے بو آ رہی تھی، اس نے دھکے دے کے اس کو نکالا. قریب وہ گیا جی، نہر تھی اس میں نہایا. اللہ رب العزت نے اس کے وجود سے ایسی خوشبو جاری کر دی نا کہ کپڑے کا کاروباری تھا جی، ایک اللہ والے اس سے گزر رہے تھے. اس نے پوچھا نوجوان یہ خوشبو کہاں سے خریدی ہے؟ اس نے کہا یہ خوشبو خریدی نہیں ہے، یہ تو مجھے کسی نے لگائی ہے. اس نے کہا یہ راز بتانا پڑے گا، یہ راز بتانا پڑے گا. اس نے مجبور کیا اللہ والے نے. اس نے بتایا کہ میں نے ایک گندگی کو اپنے وجود سے جی لگا کر اسے دور کیا نا، اللہ رب العزت نے ایسی خوشبو عطا کر دی، ایسی خوشبو عطا کر دی کہ مجھے اب خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اب خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فقال، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے. یہ مقام کسی کو مل جائے کہ جی اس طرح، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو اپنے آپ کو اس گندگی سے ماذ کس کے لیے دور کرتا ہے؟ ماذ اللہ کے لیے دور کرتا ہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا. اللہ اکبر. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. اور پھر حسن فانی پہ اگر تو جائے گا، حسن فانی پہ، یہ حسن فانی ہے نا، ختم ہونے والا ہے. ایک بندہ تھا، ایک خاتون کا عاشق تھا جی، اس کا حسن تھا، جمال تھا. اللہ رب العزت نے اسے نہ بیماری میں مبتلا کر دیا. اس عورت کو جب ایسی بیماری ہوئی کہ وہ سارا اندر سے دست کی صورت میں کئی دنوں تک اس کے اندر سے اس کی حالت بگڑ گئی. تو جو بگڑی نا وہ بھی اس سے سائڈ پہ آستہ آستہ اتارا. کسی اللہ والے نے اسے پکڑا اور اس جگہ لے کر چلے گئے جہاں وہ پخانہ کرتی تھی. اللہ والے نے کہا جب یہ اندر تھا نا تو اس سے محبت کرتا تھا، اب یہ جب گندگی باہر نکل گئی ہے، اب تو نظریں چراتا پھر رہا ہے، تو اصل محبت تو اس گندگی سے کر رہا تھا. تو کہا حسن فانی پہ اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے، دھس جائے گا. دیکھو سانپ کتنا خوبصورت ہو، کتنا خوبصورت ہو، اسے خوبصورت وجود مل جائے، پھول کی طرح بن جائے، پھر اسے اللہ بولنا بھی نصیب فرما دے، پھر وہ اردو بولنے لگ جائے، اردو بولنے لگ جائے. کہے میں سانپ ہوں، کوئی بندہ اسے گلے لگانے کی کوشش کرے گا؟ گلے لگانے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یاد رکھنا، سانپ ڈھنستا ہے تو جان جاتی ہے، حسن ڈستا ہے تو ایمان جاتا ہے، حسن ڈستا ہے تو ایمان جاتا ہے. یہ جہانگیر جو تھا نا، بادشاہ جہانگیر، اس کا نام سنا ہے نا، اس کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے. تو اس نے ایک وجہ سے اس سے شادی کی. ایک کبوتر دے کے گیا نا دو، تو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھا. اس نے کہا دوسرا کدھر ہے؟ اس نے کہا اڑ گیا. اس نے کہا کیسے اڑا؟ اس نے کہا ایسے اڑا. اس نے دوسرا بھی اس ادا سے اس نے اس سے کیا کر لی؟ نکاح کر لی، شادی کر لی. تو ایک دن وہ ہر وقت پیچھے بٹھاتا تھا، ورنہ بادشاہ کے کام ہی اس سے نہیں ہوتے تھے، پردے میں پیچھے، تاکہ مجھے پتہ لگے وہ میرے پاس. ایک دن اس نے کہا میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، تو بھی مذہب قبول کر لے میرا.
اس نے کہا میں نے یہ تو اس سے جو شادی کی ہے نا، شادی، بڑا عجیب جملہ کہا، یہ جان دادم نہ کہ ایمان دادم، جان دادم، یہ میں نے جان دی ہے، میں ایمان دینے کے لیے تیار تو نہیں ہوں۔ تو یہ دنیا کا حسن ہے، حسن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو پانچواں نوجوان وہ ہوگا، جوانی کا عالم ہے، اس کے اعضاء بڑے مضبوط ہیں، خوبصورت ہیں، پھر اسے کوئی خاندانی اور اعلیٰ منصب کی خاتون دعوت زنا دے اور وہ کیا کہے، انی اخاف اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 7 دروازے بند کر کے زلیخا نے دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مولا میں کیا کروں؟ اس نے تو سارے دروازوں کو بند کیا ہے۔ نبی تھے نا، نبی پیدائشی طور پر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو اللہ نے وحی کی، فرمایا میرے پیغمبر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلنا بھاگنا آپ کا کام ہے، یہ کفل کو توڑنا، تالوں کو توڑنا یہ میرا کام ہے۔ حضرت یوسف یوں آگے حرکت کی نا تو سارے دروازے کھل گئے۔ تو انسان جب اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ 5 نوجوان ہو گئے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عدل کرنے والا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، مسجد کے ساتھ جس کا دل معلق ہے وہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور 2 بندے معاذ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور وہ نوجوان جسے جوانی کے زمانہ میں کوئی صاحب منصب اور زنا کی دعوت دے وہ کہے انی اخاف اللہ۔ اب باقی 2 رہ گئے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، پھر ہفتے والے دن ان کے متعلق بھی بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ زمانے کی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔